زیدی صاحب آف کراچی، علامہ صاحب کی آمد میں بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوشش کیجئے اس سے کہنا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے، دعا گو ہوں آپ سب ان نامساعد حالات کے باوجود، اس موسم کی شدت کے باوجود اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہے۔ دعا کرتے ہیں وارث عزا، مالک عزا، خالق عزا آپ سب کا یہاں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ بانیان مجالس نے، خادمین صف عزا نے جس خلوص، محبت، عقیدت، چاہت کے ساتھ یہ صف عزا بچھائی اور اس مشکل کے باوجود یہ ممکن بنایا کہ یہ ذکر خیر ہوتا رہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بادشاہ حسین کی ذات اقدس میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہات ہیں قبلہ۔ بسم اللہ جی۔ یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے آپ مالک کے ذکر میں مصروف ہیں، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ابتدا سے ہی اس میں شامل ہوں، بلکہ آپ میں سے کافیوں سے پہلے آ گیا تھا میں، لیکن ضروری تھا کہ جتنے بھی ہمارے بھائی یہ سجدہ پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں وہ ضرور سجدہ ذکر پیش کریں، کیونکہ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر سجدہ اکیلے میں کیا جائے بسم اللہ۔ اس کی بنسبت با جماعت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس دھیرے دھیرے 2-4 گزارشات کروں گا آپ کے سامنے۔ ظاہری بات ہے جس ماحول میں، جس عالم میں آپ تشریف فرما ہیں، ذہن ظاہری بات ہے تھوڑا سا گھٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا تھا آپ بہت کچھ سمیٹ چکے ہیں۔ 1-2 چیزیں بس میں آپ کے سامنے اپنے حصے کی نوکری کے سلسلے میں رکھ دوں گا۔ دیکھیے، گزارش یہ کرنا ہے مجھے کہ زمانے نے ستم صرف یہ نہیں ہے کہ علی کو نہیں سمجھا، اس سے بھی بڑا ستم یہ ہے کہ زمانے نے علی کے اللہ کو نہیں سمجھا۔ ہمارے ہاں مکتبہ
مذہب تشیع شیعہ اثنائے عشری، ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں، ہمارا کام صرف علی علی کرنا ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے بات تو ٹھیک ہے، ہم کرتے تو علی علی ہیں، لیکن علی علی کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نبی کا وسیع ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا، اور پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کا ولی ایسا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا۔ لوگ دراصل اس بات کو سمجھ نہیں پائے، لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی چھپی حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر زمانے کو علی چاہیے، اگر زمانے کو علی چاہیے تو اللہ سے لے، اور اگر لوگوں کو اللہ چاہیے تو علی سے لے۔ ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہے، اب وہ آپ ان میں سے کسی ایک سے پوچھ لیں، یا اللہ سے پوچھ لیں یا علی سے پوچھ لیں۔ اگر علی چاہیے تو اللہ سے لے لو، اگر اللہ چاہیے تو علی سے لے لو۔ دیکھو، اللہ بدن اور جسم نہیں رکھتا، وہ کوئی دکھ جانے والی شے نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی وجود ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کہتا ہے میرے دو ہاتھ ہیں۔ کوئی انکار کرے کہ اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہیں، کوئی دنیا میں انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ جی میں یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اچھا، معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس انداز میں امتحان لیا ہے ایمان کا کہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میرا وجود مانا وہ کافر ہو گیا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندھا۔ دیکھو، میری بات ایسے ہی ہوتی، میرے پاس کوئی جملے نہیں ہیں، میں نے جملے کہہ کے دانت نہیں لینی ہوتی، میں دعوت فکر دیتا ہوں، وہ فکر جب ذہن کے ساتھ آ کے جڑ جاتی ہے تو خود ہی تسلیم ہو جاتی ہے۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندھا۔ اب یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھا کے کافر ہو جاؤ، یا پھر مانو ارادہ اس کا ہوتا ہے، عمل علی کرتا ہے۔ زمانے کو دعوت ہے، مطلب کوئی ضد تو نہیں ہے، ہم اپنا عقیدہ یا دیکھو ایک اسلامی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، قانون کی بالادستی ہے، ہر لحاظ سے معاملات ہے، ایک دعوت فکر ہے قرآن کی روح سے۔ کسی کوئی ذاتی کسی مولوی کا میرا آپ کا عقیدہ تو نہیں نا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کا خمیر گوندھا دو ہاتھوں سے۔ اچھا، پھر بات یہاں تھوڑا رک رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ ساری قرآن کی مشہور زمانہ آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو یعنی اب آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک سمت تو تعین ہے نا آپ کی، ایسے آپ مغرب کی طرف رخ کیا ہوتا ہے، تو اب جب مغرب کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو کسی ایک سمت میں تو آپ کا چہرہ ہے نا، تو جس سمت میں آپ کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم جس سمت میں بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اب مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ جا کے خاتم النبیین مولا سے پوچھو کہ علی کو وجہ اللہ کیوں کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں علی آپ وجہ اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی ماں سوائے اللہ کے چہرے کے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ساری میں بس چیدہ قرآن کی آیتیں رکھ رہا ہوں تاکہ موسیٰ زیدی کی بات سے انکار کرنا تو آسان ہے نا، میری کسی بات سے انکار کرو گے تو کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ تم بانی کو کہو گے جی ٹھیک ہے میں نے سنی تھی اچھی تھی، ہم نہیں مانتے زیدی صاحب کی بات، کوئی آپ کے سر پہ کوئی گناہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میری 10 باتوں سے انکار کرو، ساری سے کر دو، لیکن قرآن سے دلیل اس لیے رکھ رہا ہوں کہ قرآن سے انکار کرو گے تو کافر ہو کے مرو گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دلیل قرآن سے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے
کہ دیکھو یہ اولین و آخرین میں سب کو جمع کرو، سب جمع ہو گئے، جتنی انسانوں کی روحیں تھیں، جنات کی، مخلوقات کی، ملائک کی، سب کی اکٹھی ہو گئی۔ آدم کا پتلا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرنا۔ اب اللہ نے روح پھونک دی، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ تو سجدہ کسے ہوا؟ آدم کو ہوا کہ اللہ کی روح کو ہوا؟ والی دلیل ہے، طرفین لکھ رہے ہیں اس کو، سجدہ آدم کو نہ ہوا نا، ظاہری طور پر تو آدم ہی تھے، لیکن در اصل باطن میں سجدہ کسے ہو رہا تھا؟ آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر البرہان، اس میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام مالک نے اس میں یہ روایت کی ہے، وہیں سے ایک حصہ مستعار لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ظاہری طور پر تو آدم کو تھا، لیکن باطن میں کسے تھا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا، یعنی جو تعظیم ہو رہی تھی وہ روح کی ہو رہی تھی۔ تو اب پھر مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ جا کے خاتم النبیین مولا سے پوچھو کیوں کہا یا علی انت روح اللہ، آپ روح اللہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہاتھوں سے خمیر گوندھا، ید اللہ علی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرف رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ علی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کر دینا آدم کو، تو روح اللہ علی ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن میں کہہ رہا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب کیا ہے اللہ کا؟ سفید، کالا، نیلا، پیلا، ہرا، سبز، گلابی، کیا ہے؟ کوئی تو ہے نا اللہ کا رنگ، کون سا ہے؟ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اس میں پورے رنگ جاؤ۔ اچھا چلو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میری عادت ہے ذرا کبھی کبھی نا مشکل بات کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے لیا، میں پہنتا ہوں کالا رنگ، مجھے میرے کسی بھائی نے تحفہ کر دیا سفید سوٹ۔ اب تحفہ تھا، میں نے قبول تو کر لیا۔ میں نے کہا بھیا کیا کروں، سفید ہے پہن سکتا نہیں، کالا پہنتا ہوں، تحفہ ہے واپس کر سکتا نہیں، کیا کریں؟ میں نے اپنے ایک دوست کو دیا، میں نے کہا بھیا کام کرو اس کو رنگوا دو۔ تو نظر جو باہر بیٹھے آواز آ رہی ہے نا، جیتے رہو۔ تو میں نے کہا بھیا اس کو رنگوا دو، رنگ کروا دو۔ کہ کون سے؟ میں نے کہا میں کالا رنگ پہنتا ہوں، آپ کالا رنگ کرا دو۔ کہنا کہ جی بسم اللہ قبلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ سوٹ لے کے میرے پاس آ گیا، آدھا سفید تھا آدھا کالا تھا۔ میں نے کہا بھیا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا قبلہ میں نے کہا 2 in 1 ہو جائے گا، سفید کے مزے بھی لیں کالے کے مزے بھی لیں۔ میں نے کہا بھیا مزے وزے نہیں لینے مجھے، میں تو لباس شوق میں مجھے کالا پہننا ہے۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، آدھا حصہ قمیض کا سفید ہو جائے گا آدھا کالا ہو جائے گا۔ میں نے کہا 2 رنگ نہیں چاہیے، رنگ ایک ہی چاہیے۔ انسان کپڑے بھی 2-4 رنگ کے پہننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ میں خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا علی کی ولایت کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ علی کی ولایت کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ تفسیر البرہان بڑی مارکۃ الآراء سب سے بڑی تفسیر ہے، قبلہ ہاشم بہرانی صاحب نے لکھ کے قلم توڑ دیا، خدا کی قسم کا اللہ کے رنگ کو ولایت علی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگتے کیوں نہیں ہو؟ رنگتے، اور رنگنا بھی پورا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پورا کا پورا رنگ جاؤ، پورا رنگنا ہے، آدھا نہیں رنگنا ہے۔ 2 رنگ نہیں رکھنے کہ پتہ چلے جب مجلس میں آئے تو کالا ہے، جب نماز پڑھنے جائے تو پیلا ہے۔ رنگ ایک رکھ، یا یہاں بھی پیلا رہے یا وہاں بھی کالا رہے، یا یہاں پہ بھی منکر رہے یا وہاں پہ بھی علی کی ولایت کا اقرار کا۔ رنگ ایک ہی رکھ، 2 رنگ نہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ
بات کو جتنا آگے بڑھاؤ، اللہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا. قرآن کیا ہے تو کون کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیقون. آگے اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جب وہ کون کہتا ہے تو فیقون یعنی ہو جاتا ہے. کون ہو جا فیقون ہو گیا. ایک بات بتاؤ، یہ کن کیا ہے؟ کاف اور نون دو حرف ہیں، کیسے صادر ہوں گے؟ زبان سے نکلیں گے. زبان کہاں ہوگی؟ دہن میں. دہن کہاں ہوگا؟ چہرے پہ. چہرہ کہاں ہوگا؟ بدن میں. جیسے ہی تم نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ دو لفظ کہے، تم نے اللہ کی زبان بھی مانی، چہرہ بھی مانا، بدن بھی مانا. جو اللہ کا بدن مانے گا کافر ہو جائے گا. اللہ امتحان بڑے لیتا ہے، ایمان کے امتحان بڑے ہیں، ایمان کے امتحان بڑے ہیں. یعنی آپ یہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کن اللہ نے نہیں کہا. انکار کرو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے، قرآن کا انکار ہے. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کن اللہ نے خود کہا ہے. یعنی جب یہ خود سے مراد کہو گے نا کہ وہ بولا کن، تو اس کو تو یہ حرف بولنے کے لیے تو ظاہری بات ہے حرف ہے نا. حرف تو کسی مقام سے صادر ہوتے ہیں. تو جب آپ اس مقام کے پیچھے جستجو میں جاؤ گے تو آپ دہن تک، چہرے تک، منہ تک، زبان تک، بدن تک آ جاؤ گے، کافر ہو جائے. تو پھر ہوا کیا؟ پتہ کیسے چلے؟ آؤ تمہیں ایک میں واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوتا کیا. نظام اس کا یہ ذہن میں رکھنا بہت. مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری، یہ کائنات کا وہ واحد و احد یہ مذہب آل محمد ہے کہ اس سے بڑا توحید پرست کائنات میں کوئی نہیں. لوگوں نے ترجمانی ٹھیک انداز میں نہیں کی. میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ارادہ کرتا ہے وہ اور ہوتا کیسے. یہ سنو ذرا. ملک شام میں ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. بارہا مختلف مقامات پہ اس نے علی سے مقابلہ کیا، آپ جانتے. ایک دفعہ اس نے ایک بڑھیا کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بیٹا ہے. ہاں. کہا اس بیٹے کو بلا کے لا. وہ بیٹے کو بلا کے لے آئے. اس نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی نکالی سونے کی اور اس بڑھیا کو دی، بھری ہوئی سونے کی اشرفیوں کی تھی. بڑھیا غریب سی تھی، اس نے دیکھا سونا ہی سونا، پاگل ہو گئی. کہنے لگی ہے شام کے امیر اتنا سونا مجھ بڑھیا کو دے رہا ہے، کام کیا؟ کہا کوئی خاص کام، چھوٹا سا کام. کہا وہ کیا؟ کہا یہ میرے کچھ سپاہی لے جا ساتھ، کچھ محلے والے لے لے، ایک چارپائی لے لے، اپنے بیٹے کو چارپائی پہ لٹا دے، میرے بندے تیرے ساتھ ہو جائیں گے، کوفہ چلی جا. کہا اچھا پھر؟ کہا وہاں مسجد کوفہ میں جانا، علی وہاں موجود ہوں گے، اپنے بیٹے سے کہنا چارپائی پہ ایسے سیدھا لیٹ جائے. جب وہ لیٹ جائے گا علی سے کہنا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دو. علی نماز جنازہ پڑھائے گا، اور جیسے ہی علی نماز جنازہ پڑھائے تو اپنے بیٹے سے کہنا چل اب اٹھ کے کھڑا ہو جا. بیٹا کھڑا ہوگا، سب لوگ معاذ اللہ علی کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بڑھیا نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا کام ہے، پیسے مل رہے ہیں. لے گئے. اب کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ علی بادشاہ مسجد کوفہ سے لوگوں کی نماز قائم کروا کر باہر تشریف لا رہے. تو وہ جو سپاہی آئے تھے نا ساتھ لباس بدل کے، انہوں نے کہا یا علی مردہ لے کے آئے، نماز جنازہ پڑھا دیں. اب میری جانب دیکھنا، جو مزہ لینا چاہتے ہو بس، زیادہ طویل زحمت نہیں دینی تمہیں. جو بات کھولی ہے وہی ثابت کر جاؤں تو بڑی بات ہے. کہا یا علی یہ مردہ لائے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیں. علی بادشاہ نے نا ایسے چارپائی کی طرف دیکھا، ان کی طرف دیکھا، کہتے سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں؟ سننا سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں؟ سپاہی کہتے جی علی اسی لیے تو لائے ہیں، پڑھا دو. کہ تم سے نہیں پوچھ رہا، وہ بڑھیا بتائے جس کا اکلوتا ہے. وہ بڑھیا بول لے جس کا اکلوتا ہے. بڑھیا کہتے جی علی پڑھا دو.
اب نماز جنازہ تم نے بھی پڑھی ہوگی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی کی. کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت کا. بے شک. علی بادشاہ نے کھڑے ہو کے کہا نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت. علی کہہ کے پیچھے ہٹے, سارے سپاہی مل کے اٹھا رہے تھے. سلمان نے آگے بڑھ کے جھڑک کے کہا بغیر تو جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے. علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے. کس کی جستجو میں ہو, کسے اٹھا رہے ہو؟ بڑھیا آگے بڑھی. وہ اس کا تو اکلوتا بیٹا تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا. منہ تھپ تھپائے, سر ہلائے, پاؤں ہلائے, اٹھ اٹھ اٹھ, زندہ ہو تو اٹھے. مر گیا. علی نے کہا نماز جنازہ مردہ کا, تو مردہ مردہ کون کون کہتا ہے؟ بڑھیا نے نا ایسے اندر سے اپنی ابا سے وہ تھیلی نکالی, بادشاہ کی ایسے نالائن پہ تھیلی وار کے پھینک کے کہا یا علی بڑی گستاخی ہو گئی, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. علی نے کہا کیا غلطی ہو گئی, بس جا ٹھیک ہے لے جا, جا کے دفنا اس کو. کہ یا علی یہ سارے نہیں جانتے, مجھے تو پتا ہے زندہ لائی تھی. علی نے کہا اچھا چل اب تو مر گیا. قیامت کا جملہ ہے, خدا کی قسم. عقیدہ رکھو تو ایسا رکھو جسے علی ہدایت دے دے, اور جس کو عقیدہ مل جائے تو ایک لمحے میں بھی مل جائے, ایک لمحے میں وہاں سے یہاں آ جائے, اور کوئی نسلوں تک بھی یہاں کا ہو پھر بھی علی کے اختیارات پہ شک کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس بڑھیا نے کہا یا علی یہ نہیں جانتے, میں تو جانتی ہوں زندہ لائی تھی. علی نے کہا اب تو مر گیا, لے جا دفنا دے. مسکرا کے کہتی ہے یا علی کیسے لے جاؤں, ابھی تو آپ کو پہچانی ہو, جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو. مولا زندگی کرے سلامت ہو, اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے. علی مسکرائے, ہاں ہدایت آ گئی تجھے. مسکرا کے کہا چل لے جا اپنے زندہ کو. اٹھائے ایک بار بادشاہ کو سلام کرتے. تو کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ کون کون کہتا ہے کون کا ارادہ ادھر ہی ہے. ہاں ہم تمہیں کاش لوگ سمجھیں کہ شرک کہتے کسے ہیں, لوگوں نے یہ سمجھا نہیں ہے. علی کے فضائل اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا نہیں کرتے, دنیا کو شرک اور کفر سے بچاتے ہیں. علی اللہ کا ولی ہے, ارادہ ادھر ہوتا ہے, احکامات صادر ادھر سے ہوتے ہیں, نکلتے ادھر سے ہیں. علی کے لیے کہا گیا السلام علیک یا عین اللہ الناظرہ. عین اللہ الناظرہ مطلب اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ تجھ پہ سلام. صرف عین اللہ نہیں, عین اللہ جانتے ہیں نا, عین اللہ الناظرہ, اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ تجھے سلام. نہیں زمانے اعتراض دار اعتراض. ایک شخص آیا, بس سمیٹ ہو جلدی سے, زیادہ زحمت نہیں, ایک آدھ روایت سنو اور پھر ہم عبادت کریں اپنی مختصر سی. ایک شخص آیا علی بادشاہ کے پاس, کہ یا علی آپ کے شیعہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کے شیعہ کا میرا شیعہ اگر اس دیوار کو کہیں سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اتنا مقام کہاں, اتنا مقام اتنا ہی ہے, تو مذاق سمجھ رہا ہے. یہ کہہ کے علی پلٹے, وہ اس نے پیچھے سے چیخ ماری. علی نے مڑ کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ یا علی یہ تو سونے کی ہو گئی. علی نے کہا پوچھ اس سے کیوں سونے کی ہوئی؟ کہا یا علی کمال ہے, دیواریں بھی کبھی بولتی ہیں. علی نے کہا کمال ہے, دیواریں بھی کبھی سونے کی ہوتی ہیں. سونے کی ہے تو بولے گی بھی. پوچھ اس سے. علی کہہ رہے ہیں تجھے بتائے. اس نے دیوار کے آگے کھڑے ہو کے کہا علی کہہ رہے ہیں بتا کیوں سونے کی ہوئی. دیوار سے آواز آئی یا علی جب آپ کہہ رہے تھے کہ میرا شیعہ کہے کہ سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی. اس نے سوچا کیسے, میں نے ہو کے بتایا ایسے.
بے شک بے شک اختیار اس کا، کائنات میں اختیار اس کا، بے شک اس کا اللہ رحیم و کریم کا اختیار جہاں سے صادر ہوتا ہے زمانے میں، وہ مقام ولایت ہے۔ بے شک سمجھا نہیں لوگوں نے ولایت؟ بے شک ہاں، لوگوں نے ولایت کو کہا جی پتہ نہیں کوئی شیعوں کا کام ہے، شیعہ کہتے رہتے ہیں جی ولایت ولایت۔ میں ہر جگہ پاگل دیوانہ یہی کہتا رہتا ہوں، ولایت نہ شیعوں کی ہے نہ علی کی ہے، ولایت اللہ کی ہے۔ جا دیکھ قرآن میں سورہ مائدہ کھول پڑھ، آیت 55 آیت کا سرنامہ ہی آیا ولایت ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ ولایت ہے ہی اللہ کی۔ بسم اللہ اب اس نے اپنی ولایت حبیب کو دی، اس نے اپنی ولایت علی کو دی، تو جھگڑا تو ہم سے کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے پوچھ کیوں دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ اللہ نے محمد و آل محمد کو دیا ہے۔ بے شک اب اگر کوئی اس سے انکار کر، دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یہ میرے پاس ایک رومال ہے، یہ میرا رومال ہے، میں نے جاتے ہوئے یہ رومال اس بچے کو دے دیا، میں نے کہا بیٹا یہ تم لے لو۔ اب کل آپ اس کو بیچ رستے میں روک لیں اور کہیں یہ رومال تمہارے پاس کیوں ہے، اور اس سے یہ رومال آپ چھین لیں، تو انصاف سے بتاؤ، عقل کی دلیل ہے، کوئی آپ ایک لمحے کے لیے بھول جاؤ کہ میں مذہب کی بات کروں، عقل سے بتاؤ آپ یہ رومال اس سے چھین لیں کہ اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ اس بچے کی توہین ہے کہ میری توہین ہے؟ دیا کس نے تھا اس کو؟ میں نے دیا تھا۔ آپ جو اس سے چھینیں گے تو آپ نے میری عطا اس سے چھین لی ہے۔ اللہ جو محمد و آل محمد کو دے رہا ہے، زمانہ اگر اس سے انکار کرے، آل محمد کی توہین نہیں ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ کمال ہے کہ بلا یہ معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے، یعنی محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنے والوں پر توہین کے مقدمات چلتے ہیں، اور جو سیدھا اللہ کی توہین کر رہے ہیں ان پہ کون مقدمے چلائے گا؟ آل محمد کی کسی فضیلت سے انکار، براہ راست اللہ کا انکار، جو ہے آل محمد کے پاس اللہ کا دیا۔ آج کوئی سمجھے اس بات کو؟ بس عزیزارو یہی کہوں گا کہ جو اللہ نے دیا آل محمد کو وہ فضائل ہی فضائل ہے، اور جو مخلوق نے دیا آل محمد کو وہ مسائل ہی مسائل۔ میرا بڑا اچھا بھائی ذاکر صاحب مانگٹ صاحب بڑے اچھے مسائل پڑھ گئے، مسائل کے لحاظ سے تو ڈیوٹی ہو گئی ہے، انہوں نے جو مسائل پڑھ دیے اب اس کے بعد مسائل پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اپنے حصے کا تبرک پیش کرتے ہوئے بس 2 جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، صرف ایک حسرت بتاؤں گا، 2 سے 3 جگہوں پر ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، وہ جملہ میں تمہارے آگے پڑھ دوں گا، آگے تم جانو تمہارے لیے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ توحید مدینے سے روانہ ہوا نا، تو کچھ بیویاں چل کے آئیں علی کی بیٹی کے پاس، کہا حسین کی بہن کہاں سفر کا ارادہ ہے؟ کہا جہاں حسین لے جائے، میں حسین نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بڑی آرام سے ایسے ہی مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، مسائل کوئی ذاکری کتاب نہیں ہوتی، دل کا درد ہے، جس کے دل میں حسین ہے اس کی آنکھیں نم ہی رہتی ہیں۔ کہا جہاں حسین لے جائے۔ کبھی بھی آپ تو کبھی گھر کے صحن میں بھی نہیں چلی، کہاں سفر کرو گی؟ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ مخدومہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا مجھے کوئی فکر نہیں، عباس ہے نا۔ جزاکم عباس ہے نا۔ عزادار مدینے سے یہ قافلہ چلا تو مکہ آیا،
کچھ دن مکہ میں رکے. حسین نے حاجیوں کے لباس میں چھپے دہشت گردوں کو قتل کی نیت سے آتا دیکھا تو اپنا احرام توڑ دیا. وارث کعبہ کو کعبہ چھوڑنا پڑ گیا. حسین نے رخت سفر باندھا. مکے سے روانگی ہوئی تو وہی بی بی آپ پھر مخدومہ کے پاس آئیں. کہا حسین کی بہن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مکہ آ کے پڑاؤ ہو جائے گا، اب مکے سے روانگی ہو رہی ہے، جانے منزل کون سی بنے، کہاں جا رہی ہیں کا کوئی فکر نہیں، عباس ہے. ایک ہی جملہ 2-3 بار سنا کہ تم سے اجازت لوں گا، کوئی لمبی زحمت نہیں دینی، لیکن اتنا کہوں گا کہ رات اگر بستر پہ بھی یہ آواز تیرے کانوں میں گونجی نا تو ایک بار تیری آنکھیں ضرور نم ہوں گی کہ علی کی بیٹی حسین کی بہن کا مان اور حسرت کیا. مکے سے قافلہ روانہ ہوا، کربلا 2 محرم کو پہنچا. حسین نے کہا عباس، کہا جی مولا. کہا عباس ادھر ہی خیمے لگا دو. عزاداروں نہر الکما کے کنارے پہ خیمے لگائے گئے. وہی بیویاں پھر چل کے آئیں. کا مخدومہ لکودک صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، یہاں کہاں پڑاؤ کر رہی ہیں. کا کوئی غم نہیں، عباس جزاکم الحسین. عزاداروں 2 دن گزرے، پسر سعد 10,000 کا لشکر لے کے آیا. آ کے کہتا ہے نہر کے کنارے سے خیمے اٹھا لو. یہی بیویاں دوڑتی بھی آئی. کا مخدومہ ہمیں تو بڑی آسانی تھی، بچے جب پانی مانگتے تھے نہر سے پانی لے لیتے تھے، اب خیمے اٹھائے جا رہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. بی بی کہتی ہے کوئی غم نہیں عباس، کوئی غم نہیں ہے، عباس ہے. کیا بتاؤں عزاداروں، بس آخری جملہ، تم نے گریہ کیا، ہر آنکھ کا وضو ہو گیا، مجلس ہو گئی. بانیوں کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. 10ویں کا دن تھا. عزاداروں ہر شخص نے آ کے حسین سے اجازت مانگی. مولا رن کی اجازت دو، چچا رن کی اجازت دو، مامور رن کی اجازت دو، مولا رن کی اجازت دو. عزاداروں سب کو حسین کہتا رہا جا اللہ کے حوالے کیا، جا خدا حافظ ہو تیرا. لیکن جب عباس آیا نا اجازت مانگنے کے لیے، ایک بار حسین نے کہا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. کہا مولا صبح سے تو سب کو تو ہی اجازت دے رہا ہے. کہا عباس ان سب کو میں لایا تھا، میں نے اجازت دی تجھے، میں نہیں لایا تجھے، علی کی بیٹی لائی. اور جو تیرے آسرے پہ مدینے سے چلی ہے جا اس سے اجازت لے. عزادارو عباس مخدومہ کے خیمے کے باہر آئے، دونوں زانو زمین پر رکھ کے انما یرید اللہ کی تصویر کی ہے. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. جانتا ہے کہ نبی کے گھر کے باہر، علی کی بیٹی کے گھر کے باہر آ کے انما کون پڑھتا تھا؟ جب بھی کوئی سائل آ کر اس دروازے پہ انما پڑھتا تھا اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے. عزادارو عباس نے علی کی بیٹی کے خیمے کے باہر آ کے تلاوت کی ہے انما یرید اللہ. تڑپ گئی علی کی بیٹی. اما فضا سے مخاطب ہو کے کہتی اما یہ کیسا سائل آیا ہے، لہجہ میرے عباس جیسا. اجرکم اللہ، اجرکم، جزاکم الحسین. اما لہجہ میرے عباس جیسا، یہ کیسا سائل ہے. عباس کی آواز آئی مرشد زادی میں رن کی اجازت لینے آیا ہوں. کہا ہاں عباس سوال بھی کیا زندگی میں تو کیسا سوال. نہیں روکتی علی کی بیٹی، چلی چلا جا، چلا جا عباس، نہیں روکتی علی کی بیٹی. لیکن ساتھ ہی اما فضا کو کہا اما جا سارے خیموں سے سیدانیوں کو بلا کے لا. ساری سیدانیاں آئی ہے بی بی کے خیمے میں. ایک بار بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری. کہا تم مدینے سے پوچھتی تھی کیوں جا رہی ہے؟ میں کہتی تھی عباس ہے نا، اور جس کا آسرا تھا وہ مرنے جا رہا ہے. اب تم جانو تمہارے پردے جانے میں ضامن کو. اللہ اللہ میرا
मालिक इस कबूल इबादत को मकबूल फरमा। मेरा बादशाह जो कुछ पढ़ा गया इस सब कबूल है मकबूल फरमा। मेरा बादशाह कुछ नहीं मांगते तुझसे सिवाय इसके कि मुंतक़िम खून हुसैन के ज़हूर में ताजील हो। मेरा बादशाह अब्बास मालिक के कटे बाजुओं का सबका मुंतक़िम के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरा मालिक अल-साइर के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरा बादशाह हम पढ़ते हैं पढ़ पढ़ के सुन सुन के रोते हैं। मेरा मालिक एक वो भी है कि 1400 साल से करबला उसकी आंखों के आगे चल रही है। हम पानी रोते हैं वो खून रोता है। मेरा बादशाह गवाह रहना हम इस घराने के तमाम जालिमों पे लानत करते हैं। मेरा बादशाह जब भी ज़हूर फरमा हम सबको इसी मुंतकिम के साथ मेरा बादशाह इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा। मातमे मजलूम करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दी मंगदा करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दे मंगदा करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दे मंगदा करबल दा सफर करीब जो है जेड़े नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दे मंगदा जेड़ी मेरे बाद यतीमी को जेड़ी मेरे बाद यतीमी को हर ज़ाविये नाल हंडावे मैं ओ मासूमा दी मंगदा करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दी करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं ओ मासूमा दी मंगदा करबल दा सफर करीब जो है जेड़ी नाले सफर निभावे मैं